علی ذوالفقار چلانے کے بجائے بیلچا چلا رہے ہیں اور کبھی کھدال ہاتھ میں لیے کنواں کھودتے ہیں۔ انہوں نے ہم سے منہ موڑا ہے تو کیا ہم ان سے منہ نہ موڑے؟ چلو ہاتھ بڑھاؤ زبیر، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ رشتہ داری کی بات ہو تو علی اہل بیت سے ہے، شمشیر کی بات کرتے ہو تو دین محمد ذوالفقار علی کا احسان مند ہے۔ اگر علی خلیفہ ہو گئے تو غصبی اموال کو اگرچہ وہ عورتوں کے جہیز کا حصہ کیوں نہ ہو واپس لیں گے۔ یہ رلائے گئے لوگ کنویں میں گرے ہوئے ان کی طرح ہیں جنہیں علی کی عدالت کا سہارا چاہیے۔ ایھا الناس، ابو الحسن کی شرط قبول کرو گے؟ بخن بخن یا علی۔ حکیم، کیا بصرے کی حکومت تمہارا حق نہیں؟ تم ابن ابو بکر خلیفہ مقتول کی زوجہ نائلہ کی گواہی کے مطابق تم حادثے کے دن حملہ آوروں کے ساتھ وہاں تھے۔ میں نے سنا ہے کہ سب سے پہلے خلیفہ تک پہنچ کر ان کی داڑھی پکڑنے والے بھی تم ہی تھے۔ اس بوڑھے اور ناتوان آدمی کا خون بہایا گیا ہے کہ جس پر لکڑی اور پتھر کی آنکھیں بھی گریا کر رہی ہیں۔ یا علی، عثمان کے خونریز کرتے نے شام کے بے جانوں کو بھی گریا کروا دیا۔ شام کی عورتیں اپنے بچوں کو علی کے نام سے دشنام سکھاتے ہیں اور شام کے بوڑھے اور جوان انہیں جگر سے تلواریں بنا رہے ہیں تاکہ آپ کو قتل کریں۔ یا علی، ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ علی سے عثمان کا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ یا علی، رخصت ہونے آئے ہیں، عمرے کا ارادہ ہے۔ تجدید بیعت کرو۔ مکہ المکرمہ میں سرخ بالوں والا عسکر نامی اونٹ ظاہر ہوا جس نے اپنے سوار کے ہمراہ خلیفہ مقتول کے خون کا بدلہ لینے کا پرچم اٹھایا ہوا تھا۔ ادھر ایک جانب طلحہ اور دوسری جانب آل امیہ جن سے ان کی ریاستیں چھین لی گئی تھیں اپنا لوٹا ہوا خزانہ اونٹوں پر لاد کر مکے کی جانب روانہ ہوئے۔ معاویہ نے اس مارکے کی آگ کو خوب ہوا دی اور طلحہ و زبیر کو لکھا کہ اگر علی کو ہٹا دو تو تمہاری بیعت خود میں اور میرے شامی کریں گے۔ بی بی ام سلمہ نے جو رسول اکرم کی ازواج میں سے تھیں بہت چاہا کہ اپنی سوکن عائشہ کو سمجھائیں اور انہیں اس اقدام سے باز رکھیں، لیکن کامیاب نہ ہوں۔ دو متضاد گروہ بغض علی کی بنیاد پر اس اونٹ کے گرد جمع ہو گئے اور بہت دیر صلاح و مشورے کے بعد بصرے کی جانب روانہ ہوئے تاکہ عراق کو اپنے اعتماد میں لیں، اور اس طرح عسکر جو وہی اونٹ تھا جسے جمل کہتے ہیں بصرے کی جانب روانہ ہوئے۔ تو شرعن مباح ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ علی نے رسول خدا کی ناموس
اور ان کے اصحاب کے خلاف اگر اعلان جنگ کریں تو حرام ہے، حرام۔ شیخ، ابو الحسن کا مقصد معاویہ ہے۔ معاویہ نے بیعت توڑ کے بغاوت کی ہے، علی اس سے جہاد کرنا چاہتے ہیں۔ اس واضح اور روشن مسئلے میں کوئی مبہم بات نہیں ہے جو تم طرح طرح کے فتوے دے رہے ہو۔ محترم آغازادے، میں نے جنگ کو معاویہ کے خلاف مباح جانا ہے، نہ حرام۔ حکم مباح معلوم ہے، غیر مباح انجام دینے والے کو اختیار ہے۔ جو مباح جہاد میں جائے برابر ہے اس کے جو جہاد میں نہ جائے، کأن لم یکن، نہ ثواب ہے نہ عذاب۔ دشمنان علی در حقیقت دشمنان رسول خدا ہیں۔ معاویہ کی بغاوت اس خلیفہ کی بیعت سے جس امت نے اصرار کر کے چنا ہو کیا معنی رکھتا ہے؟ سوائے دشمنی دین کے دشمنان دین سے جہاد واجب ہے یا مباح؟ ایھا الناس، کئی روز سے کوفے میں سرگردان ڈر ڈر کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں۔ اشعری مجھے نامعلوم اور مبہم جواب دے رہے ہیں۔ اگر امیر المومنین کی بیعت میں ہو تو ان کا فتویٰ تمہیں سنا چکا ہوں، اگر اشعری کی بیعت میں ہو تو تم جانو تمہارا خدا۔ کہو ابھی چلے جاؤ تو چلا جاؤں گا۔ یہ درخواست ام المومنین عائشہ کی طرف سے کوفے والوں کے نام ہے۔ لکھا ہے جو بھی دین محمد میں داخل ہے وہ حریم محمد کی مدد کرے۔ ابو الحسن قصد رکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جنگ کرے، پناہ پر خدا۔ دیکھو جوان، تم اپنی بہن کی مہر کو پہچانتے ہو، کیا یہ ام المومنین کی مہر نہیں ہے یا نہیں؟ میں نے اس اونٹ میں تعجب خیز باتیں دیکھی ہیں۔ یہ کسی غیر مسلم کو اپنے اوپر سے نہیں دیتا، یہ سوائے جہاد کے کسی جنگ پر نہیں جاتا، بلبلاتا بھی ہے تو محض رضائے الہی کے لیے۔ اس کے بال متبرک اور سانس شفا بخش ہے۔ اس کی بیعت نہ توڑنا ورنہ سخت عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ جس کے پاس اس کا ایک بال بھی ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ نظر بد سے محفوظ رہے گا۔ کیا کر رہے ہو دیوانے؟ یہ اونٹ کی مینگنی کیا کرو گے؟ اود کے بجائے ہم اس کو جلائیں گے، لو تم بھی سونگو۔ واقعاً خوشبو ہے۔ مشک کی بو دیتی ہے۔ جب تک یہ بے وقوف ہمارے ساتھ ہے علی سے کیا ڈرنا ہے؟ یہ امیر المومنین کا درد دل ہے تمہارے نام۔ اس قیام میں دو ہی صورت ممکن ہے، یا میں ستمگر ہوں یا مجھ پر ستم ہوا ہے، یا میں نافرمان ہوں یا میرے فرمان کو پامال کیا گیا ہے۔ جس کو بھی یہ تحریر ملے وہ خدا کو نہ بھولے اور میرے پاس چلا ہے۔ اگر صراط مستقیم پر ہوں تو میری مدد کرے، ورنہ مدد سے ہاتھ اٹھا لے، مجھ سے منہ موڑ لے۔ علی علیہ السلام نے ربضہ میں بھی تم کوفیوں کا انتظار کرتے رہے، لیکن تم نہ آئے۔ اب ذیقار میں تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ فرزند کعبہ کی آواز پر لبیک نہیں کہو گے؟ عمار، اشعری نے فتویٰ دیا ہے کہ معاویہ کے ساتھ جنگ مباح اور عائشہ کے ساتھ جنگ حرام ہے۔ کوفیوں کو ڈر اس بات کا ہے کہ ام المومنین عائشہ کے خلاف جنگ کر کے اپنی آخرت نہ خراب کر لیں۔ اشعری کے فتوے پر عمل کرو گے تو دنیا اور آخرت میں خسارہ اٹھاؤ گے۔ اشعری حقیقت سے دور ہو چکے ہیں۔ یہ بوڑھا آدمی متزلزل ستون کی طرح ہے، اس پہ تکیہ مت کرو۔ اشعری امین مفتی نہیں، اگر دن کے اجالے میں انہیں ڈرایا جائے تو وہ رات کا فتویٰ دے دیں گے۔
وہ بندگان کے خوف سے خدا سے منہ پھیر بیٹھے۔ عمار، تم ہمارے ولی امر کی توہین نہ کرو۔ توہین؟ کیا اشعری نے تمہیں خدا کا حکم سنایا ہے کہ اگر دو گروہ آپس میں جنگ کے لیے آمادہ ہو جائیں تو کیا کریں؟ اول ان کی اصلاح کے لیے کوشش کرو، پھر جس گروہ نے دوسرے گروہ کے ساتھ ظلم کیا ہو اس گروہ کے ساتھ جنگ کرو کہ وہ مطیع امر خدا ہو جائے۔ اپنے گھروں کو جاؤ، قریش کو ان کے حال پر چھوڑ دو، چلے جاؤ۔ یہ جنگ فرزندان عبد مناف کی جنگ ہے، ہاشم کی امیہ سے جنگ ہے، ارث و میراث کی جنگ۔ اے اہل کوفہ، اپنا خون ضائع نہ کرو، تم انہیں چھوڑ دو کہ قریش اپنے آپس کا جھگڑا وہ خود حل کر لیں، مداخلت نہ کرو۔ عمار، علی حریم رسول خدا اور ان کے اصحاب کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ علی ان کی توبہ کے منتظر ہیں۔ توبہ کرے، کس نہ کیے گئے گناہ کی توبہ کرے؟ بے دفاع خلیفہ کی خونخواہی کیسا گناہ ہے جو توبہ کرے؟ مقتول خلیفہ کی خونخواہی علی سے مانگنا گناہ ہے۔ علی نے وعدہ نہیں کیا کہ حکومت کے زخم اور اس کی بیماری کا مداوع کر کے قاتلین خلیفہ کو ڈھونڈ کر سزا دیں گے؟ کیا ابو الحسن نے خلیفہ کے قتل کے مشکوک گروہ کی مدد سے انکار نہیں کیا؟ خونخواہوں نے بغیر کسی عذر اور بہانے کے بصرے پر حملہ کر دیا، عثمان ابن حنیف کی داڑھی کو نوچ ڈالا اور حکیم بن جبلہ کو بلا تشبیہ سید الشہداء حمزہ کی طرح سینہ چاک کر ڈالا۔ ان ناانصافیوں کے باوجود ذوالفقار علی ابھی بھی نیام میں ہے۔ اے اہل کوفہ، عثمان کا خون آلود کرتا لے کر شور کرنے والوں سے زیادہ علی رنجیدہ تر ہیں۔ اصحاب جمل نے علی کی بیعت توڑ کر انہیں مجبور کیا کہ وہ کنویں میں سر ڈال کر امت محمد کے اختلاف پر زار و قطار گریا کریں۔ جو بھی اپنے دل کے کانوں کو کھول کر سنے اسے علی کے گریا کی آواز آئے گی۔ اشعری، کیا طلحہ و زبیر نے علی کی بیعت کی تھی؟ ہاں، ان دونوں نے علی کی بیعت کی تھی۔ تو علی سے بیعت توڑنے کی کیا وجہ ہوئی؟ میں نہیں جانتا۔ نہیں جانتے؟ ہم بھی تمہیں چھوڑ کے جاتے ہیں تاکہ جان لو۔ ادے، تم حاتم تائی جیسے سخی کے بیٹے ہو، بتاؤ ہم علی کا ساتھ دیں یا عائشہ کا؟ تمہارے قبیلے نے علی کی بیعت کی تھی، بیعت چکنی نائن ہے، تمہاری نظر قبیلے تائی کی نظر ہے۔ قبیلے تائی رسول اللہ کے چچازاد کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ کیا ہم زیغار جائیں گے ادے؟ ہم زیغار جائیں گے۔ حرام ہے ام المومنین عائشہ کے ساتھ جنگ کرنا، حرام ہے رسول خدا کے حرم کو غارت کرنا، حرام ہے۔ جو بھی عمدن مومن کو قتل کرے گا اس کی جگہ جہنم ہے۔ تم سنو کوفے والو، تم انصار کی اولاد ہو، اب اپنا دامن ہمیشہ کی ننگوار میں آلودہ نہ کرو۔ عورت کے ساتھ جنگ کرنا کیا ننگ نہیں ہے جندب؟ تم نہ لڑو، بیٹھو اور تماشا دیکھو۔ تم کیا کرو گے؟ میں تو زیغار جاؤں گا۔ کہاں گئی میری جوتیاں؟ تاریخ کے اس کونے پر۔ اپنے ہاتھ کو، میں جو کر سکتا تھا وہ کام میں نے انجام دے دیا۔ دشمن کی رسائی سے میری کمزوری نہیں، دشمن کی قدرت ثابت ہوئی ہے۔ میں یہی تم سے اگلوانا چاہتا تھا۔ کئی دن سے دیکھ رہا ہوں کہ لشکر سے کٹے کٹے سے رہتے ہو،
दांत पीस कर जाने क्या बड़बड़ाया करते हो? इसका क्या मतलब है? मैं बहुत थक चुका हूँ। थक चुके हो या खयानत का इरादा रखते हो? खयानत करने में अभी मेरी नौबत नहीं आएगी। मैं खयानतकारों से थक चुका हूँ। शर्म नहीं आती उम्मुल मोमिनीन के सामने बकवास कर रहे हो? जो तलवार बांधकर जंग के लिए निकलता है वो जंग से कभी नहीं थकता। ये तलवार मैंने खलीफा मजलूम का इंतकाम लेने के लिए बांधी है। तुम कातिल की निशानदही करो, अगर उसकी गर्दन न उड़ा दे तो नामर्द हूं। सुना आपने? सुन। ये जवान कहाँ जा रहा है? अली का फरमान है मालिक कि उन जालिमों को किताब खुदा की दावत दें, उसे मार डालेंगे। मालिक, बाबा ने उसे मौत की खबर दे दी। वो खुद अपनी खुशी से गया। अय्यो अन्नास, अली तुम्हें किताब खुदा और सुन्नत रसूल खुदा की तरफ दावत देते हैं। हम सब आपस में भाग। खुदा का शुक्र हमें जहाद नसीब हुआ। जब अली शिद्दत दर्द से अपना गरेबान चाहकर ले तो समझो उनकी सुर की उम्मीद टूट चुकी। काश ये लोग अली के दर्द दिल को समझते मालिक। नहीं नहीं मोहम्मद, अभी नहीं। हस्तियों को जुंदब जैसा अपना हरीफ चाहिए।
بالآخر دمشق کے عیش پرستوں کے شوم ارادوں کو عسکر و جمل نامی اونٹ نے اپنے سر لے لیا، اور اس نے حضرت علی علیہ السلام کی شمشیر زنوں کے غیظ و غضب کے مقابل ناتوان ہو کر زانو ٹیک دیے، اور بصرے کا سورج خونبار حالت میں اپنے افق پر غروب ہو گیا۔ اس طرح جمل کی بھیانک جنگ اپنے اختتام کو پہنچی۔ امام نے خون جگر کے ساتھ طلحہ کے جنازے پر گریہ کیا، اور زبیر پر بھی روئے جنہیں بیابان میں کسی عرب نے قتل کر دیا تھا۔ عسکر نامی اونٹ کو سامری کے بچھڑے کی طرح جسے حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے جلایا تھا جلایا گیا، اور اس کی راکھ نہر میں بہا دی گئی تاکہ وہ سادہ لوگ اور شتر پرست لوگ سمجھ لیں کہ یہ بدنصیب بت معجزہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ عثمان کے کرتے کا شور شرابہ بظاہر حضرت علی کی کامیابی پر تمام ہوا، لیکن امام کے چہرے انور پر کامیابی کی معمولی سی خوشی بھی ظاہر نہ ہوئی، گویا خود امام کی نگاہوں کی طرح کوئی نگاہ ہوتی جو اس منحوس صحرا میں جنازوں کے درمیان گھومتی اور امام علی علیہ السلام کے دل کے ٹکڑے بکھرے ہوئے دیکھتی۔ ام المومنین عائشہ 40 خواتین سواروں کے ہمراہ جو مردوں کے حلیے میں تھے مدینہ بھیج دی گئی۔ امام نے ابن عباس کو والی بصرہ مقرر کیا، اور خود اس کے باوجود کہ مدینہ میں آپ کے عزیز ترین افراد کی قبریں تھیں کوفے کی جانب ہجرت فرمائی، اور شہر کوفہ کو اپنی نئی حکومت کا دارالحکومت قرار دیا کہ شاید آپ کے مؤذن کی آواز اذان معاویہ کی عشرت آمیز سلطنت کے شور شرابے سے گزر کر اس کے کانوں تک پہنچ جائے۔